الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج لیکچر نمبر 20 میں یجوج اور ماجوج کا ظہور، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی برکت یوں ظاہر ہوگی کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہوگی۔ یجوج و ماجوج نامی ایک قوم کا ظہور ہوگا جو کہ قتل و غارت کریں گے۔ جس طرف وہ جائیں گے ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ دریاؤں اور جھیلیں، تالاب، نہر ان کے راستے میں آئیں گی، ان کا پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ وہ چلتے جائیں گے یہاں تک کہ خمر پہاڑ جو کہ بیت المقدس میں ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ انسانوں کے قتل عام کے بعد آسمان والوں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر مومنین مدد کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کیڑے بھیجے گا جو یجوج اور ماجوج کی قوم کو ختم کر دیں گے، لہذا وہ سب ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی لاشوں کو پرندے اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر کئی دنوں تک موسلا دھار بارش ہوگی، زمین بہت صاف ستھری اور زرخیز ہو جائے گی۔ یہ ایسی وقت کا آغاز ہوگا کہ جس میں رزق کی فراوانی ہوگی اور چیزوں میں برکتیں نظر آئیں گی۔ یوں برے دنوں کے بعد پھر اچھے دن لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے۔ دابۃ الارض کا ظہور۔ دابۃ الارض بہت طاقت اور زمینی جانور ہے۔ اس کی بڑی خطرناک اور وحشیانہ شکل ہوگی۔ اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا کے ذریعے وہ مسلمانوں کی پیشانی پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور ہر کافر کی پیشانی پر وہ انگوٹھی کے ذریعے ایک کالا نشان داغ دے گا۔ یہ نشان مسلمان کو کافر سے جدا کر دے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب کسی کا اسلام قبول کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ خوشبودار اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی اور ان آخری ایام میں اس دنیا کے اندر ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی اور اس ہوا کے ذریعے سے سارے ایمان والوں کی روحیں ان کے جسموں سے نکل جائیں گی۔ ان 40 سالوں میں کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 40 سال سے کم عمر والے پر قیامت قائم نہ ہوگی اور یہ مکمل طور پر کفر کا زمانہ ہوگا۔ ہر طرف کفار ہی کفار ہوں گے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ سور کا پھونکا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد جب قیامت آئے گی، اللہ عز و جل اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکیں۔ یہ قیامت کے دن کی ابتدا ہوگی۔ پہلے سور کی آواز ہلکی ہوگی، آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی اور بہت اونچی ہو جائے گی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ زوردار سور کی آواز سن کر سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ یہ بہرا کر دینے والی زوردار آواز سارے جہان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ ہر موجود
چیز مثلاً زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، انسان، فرشتے، بلکہ خود اسرافیل علیہ السلام اور ان کا سور سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہ ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد فرمائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ سور کے پہلی مرتبہ پھونکنے جانے اور دوسری مرتبہ پھونکے جانے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ سور کے پھونکے جانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ترجمہ، پھر جب تارے محو کر دیے جائیں گے اور جب آسمان میں رکھنے پڑے اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرماتا ہے، پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حل ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ مدثر میں، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ ایک اور جگہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے، پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا جب بھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہ اللہ جسے چاہے گا، جب اللہ چاہے گا دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور خاص طور پر اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں کوئی گمراہ پیدا نہ کرے، ہماری نسلوں کا بھی ایمان سلامت رہے، وہ ایمان کے سلامتی کے ساتھ شہادت والی موت ان کو نصیب ہو۔ جہاں آپ اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی، دنیا کی فکر کرتے ہیں، وہاں ان کی آخرت کی بھی فکر کریں، کیونکہ ہم نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی کبھی ایمان بچانے کے لیے ان کی کوشش کرنی ہے، ان کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ان کو دین کی سمجھ آئے، ان کو علم دین بھی سکھانا ہے۔ دنیا کے علم سے منع نہیں کیا گیا، وہ بھی ضرور سکھائیں، لیکن دین کا علم بہت ضروری ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی اپنے روحانی یا جسمانی علاج کے لیے، استخارے کے لیے کسی نے کچھ کروانا ہو تو وہ ہمارے آفیشلی واٹس ایپ نمبر جو آپ چاہ رہے ہیں اسکرین پر چل رہا ہے، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ سروس آپ کے لیے موجود ہے۔ استخارہ فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی پیچیدہ ہے، کوئی سیریس مسئلہ ہے تو اس کے لیے ان کو فون پر بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔